ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين۔ کیا ان لوگوں کی عقلیں یہی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو کبھی ساحر کہیں، کبھی شاعر کہیں، کبھی مجنون کہیں، کبھی سحر زدہ کہیں؟ نہیں، عقلیں ایسا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں۔ ام یقولون تقولہ، یا پھر یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام اپنے جی سے گھڑ لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو پھر ایسا ہی کلام یہ لوگ سارے مل کے بنا لائیں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ عزیزان گرامی، 3-4 باتیں اس موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان کو ذرا غور سے سن لیں۔ یہ کلام جو اس کتاب میں ہے اتنا زوردار ہے کہ جس دن سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، عربی زبان جس جگہ پہ تھی وہیں پہ رک گئی۔ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو بدلتی نہ ہو۔ پنجابی زبان آج سے کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ ہیر وارث شاہ اپنے بچوں سے کہیں کالج والوں میں ذرا پڑھ کے سنا دیں۔ 80-90 سال سے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا دیوان میرے بچے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ 70-80 سال کے اندر زبان بدل گئی۔ آج سے 100 سال پہلے کی اردو آج کی اردو سے بالکل مختلف ہے۔ 100 سال پہلے کی انگریزی آج کی انگریزی سے بالکل مختلف ہے۔ شیکسپیئر کی زبان 400 سال پہلے کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ چوسر کی زبان بالکل مختلف ہے۔ ملٹن ڈرائیڈن پوپ کی زبان بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ زبانیں بدلتی رہتی۔ لیکن دنیا میں ایک اور فقط ایک عربی زبان ایسی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جہاں تھی آج بھی وہی ہے، اور اس کا سیدھا سیدھا ٹیسٹ اور ثبوت میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے، یہ کسی عربی کے ادیب کے سامنے جو عرب ہو، جس کی مادری زبان عربی ہو، میں 10 کتابیں رکھ دیتا ہوں۔ ایک کتاب 20ویں صدی کی، ایک کتاب 15ویں صدی کی، ایک کتاب 10ویں صدی کی، ایک کتاب 8ویں صدی کی، ایک کتاب حضور کے زمانے کی 7ویں صدی کی، 6ٹھی صدی کی، اگر کوئی ہو تو۔ 1500 سال کی مدت میں 100 سال، 150 سال، 200 سال کے وقفے سے جو کتابیں چھپی ہیں، ان کے اوپر کا ورقہ جس پہ سن لکھا ہوا ہے، مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، وہ میں ہٹا دیتا ہوں، صرف کتابیں کھول کے عبارتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کتاب 900 سال پہلے کی ہے، یہ 1200 سال پہلے کی ہے، یا یہ 100 سال پہلے کی ہے، یا یہ 10 سال پہلے کی، آپ نہیں بتا سکیں گے، بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے کہ عربی زبان کو قرآن مجید نے جکڑ رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید سے بڑھ کے کوئی اور زبان اس پائے کی کوئی اور کتاب آئی ہی نہیں ہے کہ جس کتاب نے پورے کی پورے عربی ادب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ قرآن مجید کے آنے کے بعد جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے ادب کو اپنایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان اور حضور کی زبان، یہ
دو الگ الگ سٹائل ہیں، یہ ہمیشہ لوگوں کے لیے معیار بن گئے اور اس سے آگے اور اس سے باہر ہٹنے کی کسی کو گنجائش نظر نہیں آئی۔ یہ کام صرف قرآن مجید نے کیا ہے اور صرف عربی زبان کے ساتھ ہوا ہے۔ دنیا کی اور کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو گئی ہو۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عبارت کو، قرآن مجید کے معنی کو محفوظ فرما لیا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کی زبان کو، عربی کو بھی محفوظ کر لیا ہے، اس لیے کہ عربی زبان قرآن مجید کا کیریئر ہے۔ کیریئر کو محفوظ نہیں کریں گے تو آگے منتقل نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایسی پھر اور بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکتے کہ یہ معجزہ ہے۔ اور تیسری بات، اس کتاب میں دنیا کے اندر جتنا انقلاب بپا کیا ہے آج تک کسی اور کتاب نے نہیں کیا ہے۔ انفرادی زندگیوں کو جتنا اس کتاب نے بدلا ہے، اکیلے اکیلے لوگوں کی زندگیوں کو خیر کی طرف، آج تک کسی کتاب نے نہیں بدلا۔ اور اجتماعی طور پہ، اجتماعی، سیاسی، معاشی، سماجی، عدالتی، قانونی انقلاب پوری دنیا کے اندر جتنا بڑا انقلاب یہ کتاب لے کے آئی ہے، آج تک کوئی کتاب نہیں لے کے، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ تیسری بات، میں اس کا معجزہ آپ کو بتا رہا ہوں، موضوع کے اعتبار سے اس کتاب کا موضوع اخلاق ہے، لیکن اخلاق کے ساتھ ساتھ اس کتاب نے کوئی موضوع چھوڑا بھی نہیں ہے جس کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم نہ کر دی ہوں۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، پورے کا پورا علم قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن لوگوں کے فہم اور عقل جو ہیں وہ ابھی تک اس کو سمجھنے میں قاصر ہو رہے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی کتاب ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس کے ایک شخص پہ وہ نازل ہو رہی ہے، جس وقت نازل ہو رہی ہے کبھی وہ مظلوم ہے، کبھی وہ مہاجر ہے، کبھی وہ ہادی ہے، کبھی وہ اپنے دفاع میں لڑ رہا ہے، کبھی وہ زخمی ہو رہا ہے، کبھی وہ فاتح بن کے آ رہا ہے، کبھی وہ علاقوں کے علاقے فتح کرتا چلا جا رہا ہے بغیر جنگ کے۔ دیکھیں یہ انسان کی الگ الگ نفسیاتی حالتیں ہیں، اور ان حالتوں میں یہ مختلف چھوٹے چھوٹے خطبے اور تقاریر ہیں جو حضور پہ نازل ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری صورتیں متضاد ہیں۔ ایک آدمی کبھی نعوذ باللہ زخمی ہو رہا ہے، شکست کھا رہا ہے غزوہ احد میں، ظاہری تو شکست ہے نا، حقیقتاً نہ مانے، نقصان تو ہو گیا، 70 آدمی شہید تو ہو گئے۔ کبھی فاتح ہے، متضاد صورتیں ہیں۔ کبھی انتہائی مظلوم کہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ اس شہر، اور میاں تم فلاں 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 تم حبشہ چلے جاؤ، تم اب یہاں نہیں رہ سکتے ہو، تمہاری جان خطرے میں، نکل جاؤ۔ اور کبھی اس عالم میں ہے کہ لوگوں سے کہتا ہے، مکے والوں کو سب کو اکٹھا کر کے، میں تمہارے سے جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ متضاد صورتیں ہو گئی نا۔ آپ کو یہ متضاد سیلف کنٹراڈکٹری صورتیں حضور کی زندگی میں بے شمار نظر آئیں گی، لیکن ان سیلف کنٹراڈکٹری صورتوں میں جو خطبے اور تقاریر حضور پہ نازل ہوئے، سب کو اگر جمع کیجئے تو وہ سیلف کنٹراڈکٹری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ان میں تضاد نہیں ہے آپس میں۔ مظلوم کے طور پہ آ رہے ہیں تو ہدایت وہی ایک، دعوت وہی ایک۔ فاتح کے طور پہ آ رہے ہیں تو دعوت وہی ایک، بات وہی، عقائد وہی، تعلیمات وہی۔ اپنے بندوں کو جنگ پہ اکسا رہے ہیں تو بات وہی ایک۔ اپنے بندے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جنگ سے روک رہے ہیں تو دیکھو مجھے ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ہوئی ہے،
سیدھی طرح سے مار کھاتے جاؤ اور صبر کرتے جاؤ، بات پھر بھی وہی ایک پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نہیں؟ کتنی سیلف کنٹراڈکٹری سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں، لیکن ان سب میں کو اگر آپ ملا کے جب ایک کتاب بنتے ہیں تو پوری کی پوری یہ کتاب جو ہے وہ ایک آرگینک ہول بنتا ہے. اس میں کہیں آپ کے درمیان میں کہیں سیلف کنٹراڈکشن، کہیں تضاد بیانی نظر نہیں آتی. یہ پھر اس کتاب کا ایک معجزہ ہے. اور اس کتاب کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. آپ کی زندگی میں انتہائی جذباتی مرحلے آئے ہیں، انتہائی جذباتی مرحلے. بھائی اس سے بڑا جذباتی مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی بیوی پہ آپ برسر عام نعوذ باللہ گندے سے گندہ الزام لگا دیں. اس سے بڑا جذباتی مرحلہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا نبی پریشان ہو کے تنگ آ کے بیوی سے کہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، اور 1 ماہ تک بول چالی بند. تمام بیویوں سے 1 ماہ تک مقاطعہ. انتہائی جذباتی لمحے آئے. بیویاں ہیں وہ نان نفقہ مانگ رہی ہیں، سب نے اکٹھی اپنی انجمن بنا لی، ایک یونین ہی بنا لی ساری بیویوں نے مل کے، اور ساری مل کے نان نفقہ مانگ رہی ہیں، اور سب سے مقاطعہ فرما دیا. اور صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ حضور نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی. انتہائی جذباتی لمحات آئے ہیں. سامنے چچا پڑا ہوا ہے، اس کی ایک لاش کے 70 ٹکڑے ہو چکے ہیں. حدیث میں آ رہا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اچھا میں اس وقت تک چین نہیں لوں گا جب کہ کفار کے 70 آدمیوں کے ساتھ یہی سلوک نہ کروں. ہے جذباتی معاملہ، حدیث کی حد تک ہے، لیکن قرآن مجید پڑھ لیں. اس جذباتی عالم میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں، انتہائی جذباتی عالم میں، پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں جذباتیت ہے ہی نہیں. ٹھنڈا ہی ٹھنڈا کام جا رہا ہے، بالکل ٹھنڈا کام جا رہا ہے. حتیٰ کہ سورہ نور کی وہ ساری آیات جو ہیں جو واقع افق سے متعلق ہیں، غزوہ احد کے بارے میں جذباتی ہونے لگے. آیت جو لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا کام نہیں کہ آپ ان کو بد دعا دیں اور آپ ان کے فیصلے کریں. ہاں آپ کو کام سے دین کی دعوت دینا. بالکل ساری جذباتیت کو دبا دیا. آپ کو کہیں اس میں پرسنل ٹچ نہیں ملے گا. ہائٹ آف آبجیکٹیویٹی جس کو آپ لٹریچر میں کہتے ہیں، وہ آپ کو اس کتاب میں ملے گی. اور آخری بات کہہ کے میں اجازت لیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا، آپ کی تقریر کا ایک سٹائل تھا. آپ نے اگر کارلائل کو پڑھا ہو تو کارلائل یہ کہتا ہے کہ سٹائل از پرسنالٹی. انسان کا اسلوب بیان جو ہوتا ہے وہی اس کی شخصیت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلوب بیان تھا. آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. آپ کا پورا سٹائل جو ہے حدیث میں آپ کی زبان کا، وہ بالکل الگ سٹائل ہے، اور قرآن کی زبان کا بالکل الگ سٹائل ہے. معمولی عربی جاننے والا، عربی ادب سے واقفیت رکھنے والا، اس کے سامنے آپ قرآن کی آیات ایک طرف رکھ دیں، ایک طرف احادیث رکھ دیں، وہ آپ کو ڈھونڈ کے بتا دے گا کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے. اور عزیزان گرامی، مجھے کسی ایک آدمی کا نام بتا دو جس نے زندگی میں جس کے 2 سٹائل ہوں. کسی آدمی کا مجھے نام بتا دو کہ ساری زندگی وہ بولتا رہا ہو، لکھتا رہا ہو، ایک سٹائل نہ ہو، 2 سٹائل ہو. ایسا ممکن نہیں. انسان کا گفتگو کا ایک ہی اسلوب ہوتا ہے پوری زندگی. حضور کا جو اسلوب تھا وہ صرف حدیث ہے، اور یہ اسلوب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ورنہ 2 اسلوب متوازی طور پہ ساتھ ساتھ حضور کی زندگی میں نہ چلتے. وآخر دعوانا الحمدللہ.